میں آپ کو یہاں پہ بدماشی نہیں کرنے دوں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب، نہ میں آپ کو یہاں پہ منمانی کرنے دوں گا، نہ ضد بازی کرنے دوں گا۔ آپ اپنے باپ کے بہت لاڈلے ہوں گے، ہم اپنے کارکنوں کے لاڈلے ہیں۔ یہ لاہور شہر ہے، ہمارا امن خراب مت کریں، ادھر انتشار مت پھیلائیں، مذہبی کتابوں کی بے حرمتی اس طرح مت کریں رشوت دینے اور لینے کے لیے۔ آپ 1.5-2 ارب روپیہ لے کے آئیں، آپ کی مرضی ہے، مگر بلاول صاحب آپ لاہور میں تیسرے نمبر کے امیدوار ہیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں لوگوں سے، وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی تو مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ اب بکھلا کے، گھبرا کے ایک غلط فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے جو ایک غلط قدم اٹھا لیا ہے، اب آپ کو اناق اور ضد کا مسئلہ بن گیا کہ اگر آپ کے نانا صدر اور وزیر اعظم تھے تو میرے دادا بھی صدر تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے لگا کے سیاست کی اور آپ نے لوگوں سے لے کے سیاست کی ہے۔ سوموار کے لیے انہوں نے اس درخواست کو فکس کیا تو ہمارے پاس تو دن بڑے کم ہے الیکشن میں، تو میں میڈیا کے کیمراز لے کے اس جگہ پہ مین فیروز پور روڈ کے اوپر جہاں پہ عوام الناس کی آمد و رفت جاری تھی، میں اس جگہ پہ گیا اور عوام انٹر ہو رہی تھی، میں بھی ساتھ انٹر ہوا۔ بالکل اس طرح پبلک رائٹ آف وے ہوتا ہے اس طرح وہاں پہ عوام کی آمد و رفت جاری تھی۔ تو جب میں اندر گیا، لمبی لمبی قطاریں، 1000-1200 بندہ قطار میں لگا ہوا ہے، اور میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی والے ووٹ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ لائیو جا رہا ہے، ووٹ کے حوالے سے وہ پیسے جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ کے عوض وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2500 روپیہ ہے تو آپ سورہ یاسین کے سپارے کے اوپر، یا کرسچنز کو کہتے ہیں کہ بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ قسم دیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اور وہاں پہ جب ہم اندر پہنچے جہاں پہ یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی، تو وہاں سے ایک نوٹ گننے والی مشین ملی جس میں باقاعدہ 7 نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس کے ساتھ آئی پیڈ تھے جس کے اندر ایپ فیڈ تھی اور آئی ڈی کارڈ نمبر درج کیے جا رہے تھے، آئی ڈی کارڈ کی کاپیز تھیں اور کچھ رسیدیں تھیں جو دی جا رہی تھیں۔ تو یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، کیمراز میرے ساتھ تھے، ٹی وی چینلز والے میرے ساتھ تھے، اور ہم نے جب یہ چیزیں ساری پکڑی تو آپ یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یار یہ مذہبی کتابیں کیا اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ ان پہ ہاتھ رکھ کے لوگوں سے حلف لیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہار مان چکے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ الیکشن ہار چکے ہیں، اور ہمیں واضح برتری حاصل ہے۔ انہوں نے گھبرا کے اور ایک تاریخی شکست سے ڈرتے ہوئے اللہ کے فضل سے انہوں نے یہ کام کیا کہ میں اب قطاریں لگوا دوں، اور وہ جو انہوں نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ میں نے 50-60 ہزار ووٹ جو ہے وہ خریدنا ہے، تو بھائی صاحب خریدنے سے تو ووٹ نہیں ملتے، ووٹ محنت سے ملیں گے، تگ و دو سے ملیں گے۔ 3 لوگوں کو ہم نے پولیس کے حوالے کروایا، وہ 3 لوگ جو وہاں پہ یہ سارا کام کر رہے تھے۔ یہ ایک جگہ نہیں ہوا، یہ 2-3 جگہ پہ ہوا جہاں پہ لمبی لمبی قطاریں لگا کے تو لوگوں سے ان کی ایمان خریدے جا رہے ہیں، لوگوں سے ان کے ضمیر خریدے جا رہے ہیں، ووٹوں کی خریداری جو ہے وہ جاری اور ساری ہے وہاں پہ۔ تو ہم تو انتظامیہ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی، کہ یہ قانونی طور پہ جرم ہے، الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور اگر میں وہاں پہ گیا ہوں تو میں تو پبلک ساری جا رہی تھی، کیا وہاں پہ کسی نے روکا، کسی نے منع کیا، یا لکھا ہوا تھا کہ یہ اشارہ عام نہیں ہے، یہاں پہ داخلے پر پابندی ہے، یہاں صرف چند اشخاص آ سکتے ہیں؟ جب عوام کا ایک ریلا اندر جا رہا تھا تو پھر ہم اسی ریلے کے ساتھ اندر گئے، اور ہم نے جا کے وہاں پر باقاعدہ یہ چیزیں دیکھیں، آنکھوں دیکھا حال ہے، کیمرے کی آنکھ سے دکھایا ہے۔ اگر میرے ساتھ ٹی وی چینل اور کیمرے نہ ہوتے تو شاید کسی کو یقین نہ آتا کہ اندر بائبل پہ، سورہ یاسین پہ، قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے رشوت دی جا رہی ہے اور رشوت لی جا رہی ہے۔ یہ لاہور شہر ہے، ہمارا امن خراب مت کریں، ادھر انتشار مت پھیلائیں، مذہبی کتابوں کی بے حرمتی اس طرح مت کریں رشوت دینے اور لینے کے لیے۔ آپ کے پاس بہت پیسہ ہوگا، آپ 1.5-2 ارب روپیہ لے کے آئیں، آپ کی مرضی ہے، مگر بلاول صاحب آپ لاہور میں تیسرے نمبر کے امیدوار ہیں۔ ایک ٹی وی چینل نے سروے کیا 18,000 لوگوں کا، اس میں 1200 ووٹ پیپلز پارٹی کو ملے۔ ہم جہاں جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں لوگوں سے، وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی تو مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ اب بکھلا کے، گھبرا کے ایک غلط فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے جو ایک غلط قدم اٹھا لیا ہے، اب آپ کو اناق اور ضد کا مسئلہ بن گیا کہ عزت بچانی ہے۔ عزت تو ایسے نہیں بچتی بھائی، جوگر پہنے ہماری طرح جائیں فیلڈ کے اندر، گلی محلوں میں جائیں، ماؤں بہنوں سے پیار لیں، جا کے بزرگوں کی گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں، جا کے بیٹھیں، ووٹ مانگیں۔ ووٹ مانگنے کا طریقہ ہے، اور اتنے بے وقوف ہیں، میری کل انہوں نے ایک دفتر کی ویڈیو بنا دی۔ میں علل اعلانیہ کہتا ہوں، اگر وہ میرے کسی پارٹی کے دفتر کی ویڈیو ہو
یا میرے لوگ ہوں یا میرے کہنے پر یا میری پارٹی کے کسی بھی بندے کے کہنے پر ووٹوں کی خریداری ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب میرے اوپر نازل ہو. میں اس سے بڑی قسم نہیں دے سکتا. اور اتنی بیوقوفی ہے, ساڈے لوکی تے کرونا چ ماسک نہیں سی پاندے, ادھر خریدنے والے نے بھی ماسک پہنے ہوئے ہیں, بیچنے والے نے بھی ماسک پہنے ہوئے ہیں. بھائی جو ووٹ اپنا بیچنے آیا ہے وہ ساروں کو ماسک پہنائے ہوئے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی ویڈیو ہے, لاہور میں بنی, مجھے پتہ بھی لگ گیا کس علاقے میں بنی ہے یہ ویڈیو. پیچھے فلیکسیں میری لگا کے روڈ سے اتار کے تو وہاں پہ وہ جی اتار کو ہم ووٹ دیں گے. جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو, لعنت اللہ علی الکاذبین. اور میں, آپ تو خرید رہے ہیں, آپ کے پاس پیسے, میرے پاس تو بھائی پیسے بھی نہیں خریدنے کے, تو میں کہاں سے ووٹ خریدوں گا؟ میں تو مڈل کلاس کا ایک سیاست دان ہوں, میں تو الیکشن کا خرچہ اٹھا رہا ہوں جس طرح بھی کر کے. تو مجھے تو فخر ہے اس بات پہ. اگر آپ کے نانا صدر اور وزیر اعظم تھے تو میرے دادا بھی صدر تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے لگا کے سیاست کی اور آپ نے لوگوں سے لے کے سیاست کی ہے. تو جو جھوٹی ویڈیو انہوں نے چلائی ہے, میرا چیلنج ہے بلاول بھٹو زرداری کو کہ ثابت کر دے کہ وہ میرے لوگ تھے یا ہمارا دفتر تھا. میں الیکشن سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں. اور یہ جو انہوں نے کیا ہے میرے ساتھ بھی کر لیں, آ جائیں, کرنا ہے نا مناظرہ, آ کے کر لیں. میں ثابت کروں گا عرفان جٹ نامی آدمی جو ہم نے پکڑا ہے, ان کا جنرل سیکرٹری ہے ان کی پیپلز یوتھ جو ان کی آرگنائزیشن ہے اس کا, پی وائی او کا. تو ہم نے تو موقع سے چیزیں برآمد کی ہیں, پیسے برآمد کیے ہیں, ہم نے مقدس کتابیں برآمد کی ہیں. میں اپنے ریلیجس اسکالرس کو بھی کہتا ہوں اور الیکشن کمیشن کو بھی کہتا ہوں کہ کائنڈلی جو ڈی ایم او صاحب ہیں, ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر, وہ اس بات کا نوٹس لیں, جلد از جلد نوٹس لیں اور نوٹس لے کے اس معاملے کو حل کریں. ہم نے درخواست دے دی ہوئی ہے. ووٹوں کی خرید و فروخت کسی صورت اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. مجھے خود جانا پڑا کیمرے لے کے کیونکہ ڈی ایم او نے ایکشن نہیں لیا. اب میرے خلاف درخواستیں دینے دیں, ایک نہیں 10 درخواستیں دیں. میں آپ کو یہاں پہ بدماشی نہیں کرنے دوں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب, نہ میں آپ کو یہاں پہ منمانی کرنے دوں گا, نہ ضد بازی کرنے دوں گا. آپ اپنے باپ کے بہت لاڈلے ہوں گے, ہم اپنے کارکنوں کے لاڈلے ہیں, ہم اپنی جماعت کے لاڈلے ہیں, ہم عوام کے لاڈلے ہیں, ہم لوگوں میں سے آئے ہیں, ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے. آپ کی طرح ملک ریاض کے جہاز پہ بیٹھ کے کراچی نہیں چلے جانا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کرتا ہوں. آپ کو لوگ ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ آپ کی تو محل کی دیوار 100 فٹ اونچی ہے, کون جائے گا, کہاں سے آپ کو ڈھونڈ کے لائے گا؟ تو یہ بڑا افسوسناک ہے جو یہ کر رہے ہیں خرید و فروخت کا سلسلہ. میں کچھ فوٹیج بھی آپ سے شیئر کروں گا اور وہ فوٹیج آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس میں کس طرح خرید و فروخت بے دردی کے ساتھ کی جا رہی ہے. یہ عمل میں اپنے حلقے میں ہونے نہیں دوں گا. ہم نے جن لوگوں نے ووٹ بیچے ہیں ان کو بھی شناخت کر لیا ہے. یہ ووٹ جو ہے یہ کاسٹ نہیں ہو سکتا. جب آپ نے مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے اپنا ووٹ بیچ دیا, ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈ ہم نے آئی پیڈ میں سے نکال لیے ہیں, وہ ووٹ قطعاً کاسٹ نہیں ہو سکتا. ان پہ بھی ہماری نظر ہے. ہم قانونی کارروائی ان لوگوں کے خلاف بھی کروائیں گے جنہوں نے اپنے ووٹ کو بیچا ہے. تو یہ سخت کارروائی ہوگی. ہم نے پرچے کی بھی درخواست دیں گے. بکا ہوا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا, یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, آپ کیمپین کے لیے آئیں, موسٹ ویلکم. آپ اپنے بینر لگائیں, فلیکسیں لگائیں, گلی محلوں میں جائیں, جا کے لوگوں سے بات چیت کریں, لوگوں کا منت ترلا کریں جس طرح ہم کر رہے ہیں. مگر اگر پیسے ان کی مجبوریوں کا, غربت کا فائدہ اٹھا کے ووٹ خریدنے کی کوشش کریں گے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ کہتا ہوں, میں اپنے ہاتھ سے روکوں گا. اور میری دوبارہ انتظامیہ سے اور الیکشن کمیشن سے یہ درخواست ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس کا نوٹس لیں. ویڈیو چلانے جی, آپ کو ہم ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں, اگر ویڈیو چلا دیں جی پلیز. یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت کی گئی ہے اور کس طرح قطاریں لگائی گئی ہیں اور کھلے عام سرے عام کی گئی ہیں. ادھر فیروز پور روڈ ہے, فیروز پور روڈ کے اوپر, مین کے اوپر یہ روڈ بند کر کے یہ کاروبار ہو رہا تھا, جو انتہائی قابل مذمت ہے, انتہائی افسوسناک ہے. نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے, نہ آئین پاکستان دیتا ہے, نہ الیکشن کمیشن کے رولز دیتے ہیں. تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہار مان چکے ہیں, الیکشن ہار چکے ہیں. سندھ سے ٹیموں کی ٹیمیں انہوں نے لا کے بٹھا دی ہیں ادھر لاہور کے اندر, اور ادھر بٹھا کر جو کام کیا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم قطعاً جو ہے اس کی اجازت نہ ہم دیں گے. اور ہماری دوبارہ سے ریکویسٹ ہے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, اور ہماری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے جو الیکشن کمیشن میں ہوں یا پولیس یا انتظامیہ میں ہوں کہ اس معاملے کا فی الفور نوٹس لے کے
تو کارروائی کی جائے، ورنہ اب اس حلقے میں کم از کم ہم 4 جو ہیں وہ ووٹوں کی خریداری نہیں ہونے دیں گے. آپ